کیا مشین سے مونچھیں کاٹ سکتے ہیں؟ کیا مونچھوں کو الیکٹرک مشین سے کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ بلال صدیقی میرٹھ کاٹ سکتے ہیں بھائی، جس سے چاہیں کاٹیں. آپ چاہیں تو پھاوڑا اور کدال سے کاٹیں، چاپڑ سے کاٹیں، سوری کدال سے تو نہیں کٹتی، چاپڑ سے بھی کاٹ سکتے ہیں. خنزیر کا نام لینے سے کیا زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ کیا خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے یا ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ تصور حیات. نہیں بھائی، خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، کھانے سے زبان ناپاک ہوتی ہے. کھانے سے اللہ سب کو بچائے. ایزی پیسے کی آفرز کا حکم. مجھے ایزی پیسے کی طرف سے میسج آیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5000 یا اس سے زائد کسی بھی بینک سے ٹرانسفر کریں اور 200 روپے پائیں. کیا یہ سود ہوگا؟ نفیل احمد ندیم راولپنڈی سے. ٹرانسفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایزی اکاؤنٹ میں 5000 روپے رکھیں تو پھر آپ کو 200 روپے ملیں گے، تو ظاہر ہے یہ تو 100% سود ہے، اس کے سود ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. کچھ اور ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ٹخنے چھپے ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ محمد خالد گجرات. اگر نماز میں ٹخنوں سے نیچے پینٹ یا شلوار ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ. اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا ازار نیچے لٹکا ہوا ہو، اس میں پینٹ بھی داخل ہے، شلوار بھی داخل ہے، جبہ بھی داخل ہے. تو ٹخنوں سے اوپر رکھنا نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی ضروری ہے. اور نماز میں اگر ہوگا تو نماز واجب الاعادہ ہے، لوٹانی پڑے گی، اس کو گناہ ہوگا آپ کو. بعض لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے اس 15ویں صدی میں کہ پینٹ کو نیچے سے فولڈ نہیں کر سکتے. ایسی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینٹ کو فولڈ کرنے سے منع کیا ہو یا شلوار کو فولڈ کرنے سے منع کیا ہو. اس پر متفقun علیہ صحیح احادیث کثرت سے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ازار اور اس میں جو بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہو نیچے ٹانگوں پہ، وہ سب اس میں داخل ہیں. اس کو ٹخنوں سے نیچے لے جانے سے، ٹخنوں تک لے جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے منع کیا ہے. تو اس لیے اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے، چاہے شلوار کو موڑ کے یا پینٹ کو فولڈ کر کے کسی بھی طرح سے. آج تک علماء صلحاء اسی پر عمل کرتے آئے ہیں. اب یہ 15ویں صدی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نئی چیز شروع کر دی ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی پینٹ کو فولڈ نہیں کرنا. تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کپڑے کو ہے تبدیل کرنے سے منع کیا، اس سے مراد نیچے سے فولڈ کرنا نہیں ہے. وہ تو یہ کہ آستینوں کو اتنا زیادہ فولڈ کر دیا کہ آپ عجیب سا آپ کا حلیہ بن گیا ہے. تو اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ ایسا حلیہ بنا دینا کہ کسی محفل میں انسان نہ جا سکے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہرحال اونچی کرنی پڑے گی. کو ایجوکیشن کب جائز ہے؟ کو ایجوکیشن کس حد تک جائز ہے اور اس کے کیا اصول ہیں؟ ابو بکر احمد. کو ایجوکیشن بالکل جائز نہیں ہے، اس کے جائز ہونے کے کوئی اصول نہیں ہے. مکس گیدرنگ اسلام میں مرد اور عورت کی یہ جائز نہیں ہے. البتہ اسکول والوں کو گناہ ہوگا، انہوں نے مکس گیدرنگ کا انتظام کیوں کیا. البتہ کوئی مجبوری میں اگر کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا قریب میں اسکول نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے جہاں مرد اور لڑکیوں کو پڑھانے کا الگ الگ انتظام ہو، تو شدید مجبوری میں نظر کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے تقوی اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو مجبوری میں گنجائش ہے اس کی نارمل. لیکن پھر بھی اسکول کی انتظامیہ کو گناہ ملے گا کہ انہوں نے کیوں سیپریٹ انتظام کیوں نہیں کیا انہوں نے. دو پھوپھی کی لڑکیوں سے شادی کرنا. میری شادی پھوپھی کی لڑکی سے ہوئی ہے، کیا میں دوسرا نکاح اپنی دوسری پھوپھی کی لڑکی سے کر سکتا ہوں؟ عادل نصیر الدین دہلی سے. عادل نصر الدین دہلی سے. عادل بھائی آپ کی تو 10 انگلیاں مجھے لگ رہا ہے گھی میں ہیں. ایک کزن سے نکاح، پھر دوسری کزن سے بھی نکاح، بالکل جائز ہے. البتہ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کی تو پھر اسی پھوپھی کی دوسری بیٹی سے بھی آپ اسی ٹائم پہ نکاح کریں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ دو بہنوں کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. ہاں ایک پھوپھی پھر دوسری پھوپھی، ان کی 2 بیٹیوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. اللہ اس شادی کو کامیاب فرمائے. اور ہماری دعائیں کہ جیسے آپ کی 10 انگلیاں گھی میں، اللہ باقی تمام مسلمانوں کی بھی 10 انگلیوں کو اللہ تعالیٰ گھی میں رکھیں. کورٹ میرج کے بعد بیوی کہاں رہے؟ اگر بندہ کورٹ میرج کر لے، اس کے بعد لڑکے کے والدین نہ مان رہے ہوں اور بچہ بھی ہونے والا ہو، تو کیا اس کو گھر سے لے آنا چاہیے؟ ابتہاج راؤ انڈیا سے. بھائی جان بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو. جب بیوی کو رکھنے کا آپ میں تپڑ ہی نہیں تھا تو آپ کو کورٹ میرج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اب جب اس کے حمل بھی ٹھہر گیا، بچہ بھی ہونے والا ہے، تو آپ کسی بھی طرح سے بیوی کو لے کر آئیں. یہ بہت ظلم ہے اس عورت کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا.
تو آپ کی ہیڈیک ہے، اب آپ نے کرنا ہے، اس کو اپنے گھر لے کر آئیں یا الگ سے رینٹ پہ گھر لیں، کچھ بھی کریں. اس طرح سے چھوڑ دینا ایک عورت کو لاوارث، یہ بہت شدید گناہ ہے. غریب آدمی کیسے ولیمہ کرے؟ اگر کوئی غریب ہو تو کیا اس کے لیے ولیمہ کرنا ضروری ہے؟ شاہ نواز احمد، ولیمہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید تاکید کی ہے ولیمے کی. غریب آدمی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کر لے، اور کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو دوستوں سے کہے یار ایک دن مل بیٹھ کے کھا لیں گے، اور اسی میں ولیمے کی نیت کر لیں کہ بھائی سب میرے دوست احباب. ظاہر ہے غریب کے دوست بھی اکثر غریب ہی ہوتے ہیں، باقی غریبوں کو بولیں گے یار تم کھانا تو کھاتے ہی ہو نا، تو آج چلو اکٹھا بیٹھ کے کھا لیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے نکاح کیا، سفر میں ہی نکاح کیا، اور سفر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا، آپ کی رخصتی ہوئی. اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہی صحابہ سے کو حکم دیا بھائی جس کے پاس بھی جو چیز ہے کھانے کی دسترخوان پہ لے آئے. تو آپ بھی لے آئے، صحابہ بھی لے آئے، سب نے مل بیٹھ کے کھا لیا، تو یہی ولیمہ ہو گیا. تو ولیمے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا خرچہ ہی کریں، خرچے کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں یا سفر میں ہیں یا کوئی مجبوری ہے تو بھائی دوست احباب سے کہیں یار چلو سب مل بیٹھ کے ولیمہ کر لیں، تو کر لینا چاہیے. ولیمہ سنت ہے پیغمبروں کی، تو اس لیے دوست احباب سے کہیں یار مل جل کے ہم سب اکٹھے کھا لیتے ہیں. دوست ایسے کنجوس ہوں اگر وہ کہیں نہیں ہم نہیں لے کر آئیں گے تو پھر مجبوری ہے، تو اور چھوٹے پیمانے پر کر لیں. اور اگر آپ کے سارے دوست ہی کنجوس ہیں، ایک بھی ڈھنگ کا آدمی نہیں ہے، تو پہلی بات تو ان سے دوستی ختم کریں، ایسے دوست آپ نے پالے ہوئے کیوں ہیں. تو پھر بھی اگر واقعی اس طرح کے دوست ہیں تو پھر آپ نہ کریں ولیمہ، کیونکہ اب کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا آپ کا. نادرا میں غلط ڈیٹ آف برتھ لکھوانا. آج کل لوگ عام طور پر بچوں کی ڈیٹ آف برتھ جان بوجھ کر غلط لکھواتے ہیں جب بچے بے فارم یا اسکول کا ایڈمیشن کروا رہے ہوتے ہیں. یہ عمل کیسا ہے؟ حبیب ملتان، جائز نہیں ہے، جھوٹ ہے. پتہ نہیں جھوٹ بولنے میں کیا مزہ آتا ہے. او بھائی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ لکھوا دو، آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں؟ خام خمیں تاکہ جو ہے نا وہ ایک سال کم لکھوائیں، اس سے یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ 40 سال کا ہو جائے گا تو وہ ڈاکومنٹ میں چونکہ 39 سال کا ہوگا تو وہ فائدے حاصل ہو سکیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اسلام میں. جو بھی ہے ڈیٹ آف برتھ جو اوریجنل ہے وہی لکھوایا کریں. عربی زبان سیکھنا کیا ضروری ہے؟ عربی لینگویج سیکھنا کس حد تک ضروری ہے؟ جنید خان انڈیا سے. عربی لینگویج جو عرب بول رہے ہیں وہ سیکھنا تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے، البتہ وہ عربی جس سے قرآن و سنت سمجھ میں آ جائے، جو اصل عربی ہے، تو وہ اتنا سیکھنا کہ جس سے آپ کو کم از کم نماز آ جائے، تسبیحات آ جائیں، اتنا تو فرض کے درجے میں. اور ایسا کہ وہ یعنی زبان بھی آ جائے آپ کو، وہ فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے، اس کے فائدے بہت ہوتے ہیں. اگر آپ قرآن و سنت والی عربی سیکھیں گے تو قرآن آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا، آپ حدیث آپ کو نبی کی اپنی زبان میں سمجھ میں آئے گی، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس لیے قرآن و سنت والی عربی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. میرے بھی کورسز چل رہے ہیں، میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ، اس پہ جو میرا دوسرا چینل ہے تو اس پہ بھی میرے شارٹ کورسز تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں. اس میں بھی ہم نے 8 شروع میں لیکچر عربی گرامر پر ہی ہیں، وہ بھی آپ کو مدد اس سے بھی مل سکتی ہے عربی سیکھنے میں. اس سے آپ کو قرآنک عربی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اور بھی علماء کی اس بارے میں محنتیں ہیں، تو عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ اسلام کے قریب ہو جائیں گے. عورتوں کے لیے مسواک کا حکم، مستورات کے لیے مسواک کا حکم اور طریقہ کیا ہے؟ محمد صادق بھائی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے. مردوں کے دانت ہوتے ہیں اس لیے ان کو مسواک کرنے کا حکم ہے نا، تو خواتین کے بھی تو دانت ہوتے ہیں تو ان کو بھی مسواک کرنے کا حکم ہے. کوئی فرق نہیں ہے اس میں. مرد کے لیے بھی مسواک اور دانت کو صاف رکھنا سنت مؤکدہ، خواتین کے لیے بھی مسواک کرنا اور دانت کو صاف رکھنا سنت مؤکدہ ہے. طریقہ وہی ہے جو مردوں کا طریقہ ہے. مسجد کی ٹوپی میں نماز پڑھنا. مسجد میں جو ٹوپیاں پڑی رہتی ہیں اکثر لوگ ان ٹوپیوں کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اپنی ٹوپیاں نہیں رکھتے، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ ادریس احمد کشمیر سے. جی بالکل حرج ہے. مسجد کی ٹوپیاں بالکل نہیں استعمال کرنی چاہیے. ہر آدمی کا اپنا لباس ہوتا ہے اور ہر آدمی کے پسینے کی اپنی الگ سے بدبو ہوتی ہے. آپ دوسرے کی پسینہ اپنے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مسجد میں ایک ٹوپی 20 لوگ استعمال کر رہے ہیں، 40 لوگ استعمال کر رہے ہیں. ہر ایک کی جوؤں کا کلر اور جوئیں کی ڈیزائننگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا پسینے کی بدبو اور اسکن کی بیماریاں الگ الگ ہوتی ہیں. وہ صفائی کے بھی خلاف ہے یہ. تو ہمارے حضرت تو اس کے بہت خلاف تھے کہ جو مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں جو بھی آ رہا ہے پہن رہا ہے. اور ویسے بھی ٹوپی تو آپ کے لباس کا حصہ ہونا چاہیے. اب آپ نے کبھی دیکھا کہ بھئی آپ کے پاس کرتا نہیں ہے تو اب آپ کوئی اجتماعی کرتے پہن رہے ہیں، لوگ ایک ہی کرتے کو بغیر دھوئے 20 لوگ پہن رہے ہیں، کتنا برا لگے گا.
تو اسی طرح ٹوپی بھی لباس کا حصہ ہے، اپنے پاس ٹوپی رکھنی چاہیے. آپ مسجد میں آئیں اپنی ٹوپی پہنیں آپ، اور اگر بالفرض آپ کی جیب میں ٹوپی نہیں ہے تو پھر ننگے سر ہی پڑھ لیں. مسجد کی ٹوپی پھر بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ مسجد کی نہیں ہے، وہ تو لوگوں نے لا کے رکھی ہوئی ہے، اور ایک ایک ٹوپی کو 20 لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کی مزاج میں اگر نفاست ہو، طہارت ہو، تو اس کے بالکل خلاف ہے. آپ دیکھیں ان ٹوپیوں کے کناروں پہ میل بھی جم جاتا ہے، تو ایک آدمی کا میل بھی ہو تو بھی غنیمت ہے. 25 آدمیوں کے مختلف قسم کے میل ہوتے ہیں، ہر ایک کے پسینے کے الگ جراثیم ہوتے ہیں، وہ سارے جراثیم آپ کے سر میں جاتے ہیں. یہ بالکل اسلام کا جو مزاج ہے اس کے بالکل خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا، تو اتنا اسلام طہارت اور نفاست کا حکم دیتا ہے. اسلام یہ کیسے برداشت کرے گا کہ ایک ہی لباس کو 20 لوگ بغیر دھوئے پہنتے چلے جائیں.